آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون۔ ایمان والو، ڈرتے رہا کرو اللہ سے، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کیا آگے بھیجا ہے کل کے لیے، اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالی سے، بے شک اللہ تعالی خوب آگاہ ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ یہود کے غدار اور ان کی عہد شکنی کی سزا اور منافقین کے مکر و نفاق کے ذکر کے بعد سورہ حشر کی آیت نمبر 18 سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو جھنجھوڑ دیا ہے، اور جھنجھوڑا جا رہا ہے اس آیت کریمہ میں، اور ایمان والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اے فرزندان اسلام، تقوی کو اپنا شعار بناؤ، ہوشیار ایسی راہ پر تمہارا قدم نہ اٹھے کہ جس سے تمہارے رب نے تمہیں روکا ہے، اور اس کے احکام کی تعمیل میں کوتاہی نہ ہو۔ اور یہ بھی بتایا کہ ہر شخص اپنا محاسبہ کرتا رہے کہ اس نے اپنی عاقبت کے لیے کیا ذخیرہ، کل قیامت کے دن آخرت کے لیے کیا ذخیرہ اس نے تیار کیا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص آج کی خوشیوں میں یوں کھو جائے کہ اسے کل کا ہوش نہ ہو، فرمایا کہ وہ عقل مند نہیں، وہ دانا نہیں بلکہ نادان ہے، بے وقوف ہے۔ تم ایسا نہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے حبیب کے غلام ہو تو تمہاری قیامت کے روز تمہاری نرالی شان ہونی چاہیے، اور تمہاری زندگی کے گرد کل قیامت کے دن نور کا حالہ ہو، اور اس نورانی حالے میں فرمایا قیامت کے دن تم 14ویں کے چاند کی طرح لگ رہے ہو۔ اگر ایسا ہو گیا تب تو لطف کی بات ہے، مزے کی بات ہے۔ اور پھر دوبارہ تقوی کی تاکید فرما دی اور بتا دیا کہ تم جو کچھ کرتے ہو تمہارا خداوند ذوالجلال جو ہے وہ اس سے خوب باخبر ہے۔ اور پھر فرمایا اسی آیت کریمہ میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے، مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ مراقبے کی بھی اصل ہے۔ مراقبے کی اصل کس طرح ہے کہ مراقبہ کسے کہتے ہیں یہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک لمحہ غور و فکر کرنا جو ہے یہ بہت سا ذکر کرنے سے یہ بہتر ہے۔ اپنے اعمال کے بارے میں انسان کا سوچنا یہ بہت افضل عمل ہے، اور یہی مراقبہ کہلاتا ہے۔ یعنی بزرگان دین کا آپ سنتے ہوں گے کہ وہ مراقبہ کیا کرتے تھے، تو وہ کس چیز کا مراقبہ کیا کرتے تھے؟ اپنے اعمال کے بارے میں، قیامت کے دن اپنے اعمال کے لیے سوچا کرتے تھے۔ اور حدیث پاک میں کیا آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آخرت کے معاملے میں لمحہ بھر، گھڑی بھر غور و فکر کرنا یہ 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ یعنی انسان ایک 60 سال کی عبادت کرے، 60 ایئرس، کہ جس میں بوڑھا ہو جاتا ہے انسان، اور ایک ہے کہ ایک لمحہ غور و فکر کرنا کہ کل قیامت کے دن میں نے آگے کیا بھیجا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں جو عبادت بھیجی اس میں اخلاص ہے یا نہیں، کیسی عبادت اپنے رب کی بارگاہ میں، کیسے صدقات بھیجے ہیں، کون سے وہ نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، تمام معاملات ہیں، ان میں میں نے جو بھیجا ہے کیا وہ قبول بھی ہو، اس میں میں نے اخلاص بھی تھا میرا۔ تو اس طرح کی جو مراقبہ ہے اپنے اعمال کے بارے میں سوچنا، تو اس لیے مفسرین نے اس مقام پر لکھا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے اخروی معاملات کے بارے میں مراقبہ اور غور و فکر کرتا رہے۔ مراقبہ کا معنی اور اس کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑا خوبصورت بات لکھی۔ آپ پر کہتے ہیں کہ مراقبہ کا معنی نگہبانی کرنا، یعنی مراقبہ کا معنی نگہبانی کرنا کہ جس طرح اپنا مال، جیسے انسان اپنا مال جو ہوتا ہے
اپنے پارٹنر کے حوالے کر کے شرط رکھی جاتی ہے اور عہد و پیمان بھی ہو جاتا ہے، لیکن جس کا مال ہے وہ سامنے والے کو دے کر وہ بالکل بے خبر ہو کر نہیں بیٹھ جاتا۔ اگر بے خبر ہو کر بیٹھ جائے تو آپ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں جس طرح کے فراڈیے ہوتے ہیں کہ اگر ان کا نہ ان کے اوپر نظر رکھی جائے تو اصل مال بھی انسان کا چلا جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی طرح ہر وقت اپنے نفس کی خبر گیری کرتے رہنا بھی ضروری ہے۔ اگر تم اس سے غافل ہو گئے اور تم نے کاہلی اور خواہشات کو پورا کرنے کے سبب تم نے اسے چھوڑ دیا اپنے نفس کو، تو یاد رکھنا پھر وہ سرکش ہو جائے گا۔ اور مراقبے کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات پر کامل یقین رکھے کہ اللہ رب العالمین اس کے ہر فعل یعنی جو وہ عمل کرتا ہے، ہر کام، اس کے ہر خیال سے واقف ہے، اور میرے رب سے میری کوئی بات کا کوئی پہلو پوشیدہ نہیں۔ لوگ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں اور میرا رب جو ہے وہ میرے ظاہر کو بھی دیکھتا ہے اور میرے باطن دونوں کو دیکھتا ہے۔ فرماتے ہیں امام غزالی کہ جس نے یہ بات اچھی طرح سمجھ لی اور یہ آگاہی کہ میرا رب میرے ظاہر و باطن سے بالکل باخبر ہے، یہ آگاہی اس کے دل پر غالب آ گئی تو اس کا ظاہر اور اس کا باطن جو ہے وہ زیور ادب سے آراستہ ہو جائے گا۔ اور انسان اگر اس بات پر یقین کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ظاہر اور باطن سے واقف نہیں ہے تو وہ کافر ہے۔ اگر کسی کا یہ گمان ہو کہ میرا رب میرے ظاہر و باطن سے واقف نہیں تو فرمایا وہ کافر ہے۔ اور اگر اس پر ایمان لایا اور پھر اس کی مخالفت پھر بھی کر رہا ہے، یعنی یقین تو ہے کہ میرا رب میرے ظاہر و باطن سے باخبر ہے لیکن پھر بھی اس کی مخالفت کرتا ہے، امام غزالی کہتے ہیں کہ وہ بڑا دلیر اور بے شرم انسان ہے کہ جسے اپنے رب سے شرم نہیں آتی۔ ترغیب کے لیے میں بزرگان دین کے 3 واقعات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کیسی فکر آخرت تھی۔ یہ دیکھیے کہ یہ جنتی ہیں، یہ تینوں ہستیاں جو ہیں وہ جنتی ہیں، لیکن فکر آخرت دیکھیں کتنی تھی کہ جن کو دنیا میں بشارت دے دی گئی کہ جن کے اعمال دیکھیں، اللہ اکبر، اتنی عظیم ہستیاں صحابہ میں سے بھی وہ کون ہیں؟ سنیے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں ایک باغ میں گیا تو وہاں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ کہتے ہیں ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی، حضرت انس بن مالک بتا رہے ہیں، کہتے ہیں ہم دونوں کے درمیان ایک دیوار حائل تھی اور میں نے فاروق اعظم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ وہ یہ کہہ رہے تھے، عمر خطاب کا بیٹا اور امیر المؤمنین کا منصب، واہ کیا خوب ہے عمر، اللہ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ یہ دیکھیے اپنے نفس کو کیسا اس کو اللہ کا خوف مزید دلا رہے ہیں کہ اے عمر اللہ سے ڈرتے رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں سخت عذاب دے گا۔ تو یہ دیکھیے یہ ہے فکر آخرت۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر پر تشریف لے جاتے آپ اس قدر غمگین ہوتے، اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کی گئی کہ جنت کا بھی ذکر ہوتا ہے، دوزخ کا بھی ذکر ہوتا ہے، اس کے تذکرے ہوتے ہیں، لیکن آپ اتنا نہیں روتے کہ جتنا قبر پر روتے ہیں۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ تو آپ نے لوگوں کو حدیث پاک سنائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قبر آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے۔ یہ سب سے پہلی منزل ہے کہ اگر قبر والے نے اس قبر میں جو گیا ہے اس نے اگر اس سے نجات پا لی تو بعد والا معاملہ یعنی قیامت کا معاملہ آسان ہے، اور اگر اس قبر میں اس نے نجات نہ پائی تو پھر بعد کا معاملہ جو قیامت کے دن ہوگا وہ بہت زیادہ سخت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت عثمان غنی بتا رہے ہیں کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میں نے قبر سے زیادہ ہولناک منظر کوئی نہیں دیکھا۔
یعنی آخرت کے تو منظر الگ ہی ہیں. یعنی میرے آقا نے جو قبر میں مناظر دیکھے ہیں تو اپنے غلاموں کو بتا دیا کہ میں نے قبر سے زیادہ ہولناک مناظر کوئی نہیں دیکھا. یہ تھے دونوں ہستیاں آپ نے سنا. اب تیسری ہستی کون ہے سنی. حضرت درار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے امیر المؤمنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو کئی مرتبہ رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں آپ اپنے محراب میں، یعنی محراب کہتے ہیں جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، وہاں لرزہ و ترسا اپنی داڑھی مبارک کو تھامے ہوئے ایسے بے چین ہوتے ہوئے دیکھا کہ جیسے کہ کسی نے گویا کہ زہریلے سانپ نے اگر کسی کو ڈس لیا ہو تو وہ کتنا بے چین ہوگا. تو فرمایا میں نے حضرت علی کو ایسے دیکھا کہ آپ غم کے ماروں کی طرح روتے اور بے اختیار ہو کر کہتے اے میرے رب، اے میرے رب، یعنی اپنے رب کو یاد کر رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں کہ دنیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے کہ یعنی یہ دیکھیے فکر آخرت ہے اور دنیا سے باتیں کہ فرمایا تو مجھے دھوکے میں ڈالنے آئی ہے، میرے لیے بن سور کر آئی ہے، دور ہو جا، کسی اور کو دھوکہ دینا. میں تجھے 3 طلاق دے چکا ہوں، تیری عمر کم ہے، تیری محفل حقیر ہے، جبکہ تیرے مصائب، تیری تکلیفیں دنیا کی جھیلنا آسان ہے. آہ صد آہ زیادہ راہ کی کمی ہے اور سفر طویل ہے، اور جبکہ راستہ وحشت سے بھرپور ہے. یہ تھا اس آیت کریمہ میں. اگر آپ دیکھیں تو اس آیت کریمہ میں یہی بات انسان کو سکھائی گئی کہ اے ایمان والو، تم جو کام کرتے ہو، تم جو کام چھوڑتے ہو، ہر ایک میں اللہ سے ڈرو، اس کے حکم کی مخالفت نہ کرو، اور ہر جان یہ جان لے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا اعمال کیے ہیں. اور تمہیں تمہارا رب مزید تاکید کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ اپنے رب سے ڈرو اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں سرگرم رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے. لہٰذا جب گناہ کرنے لگو تو سوچ لو، گناہ کرنے لگو تو سوچ لو اللہ ہمارے اس گناہ کو دیکھ رہا ہے اور وہ قیامت کے دن اس گناہ کا حساب لے گا اور اس کی سزا دے گا. یہ آیت کریمہ میں ہمیں پیغام دیا گیا. آگے سنیے کیا ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ان لوگوں کی طرح نہ بنو کہ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی. فرمایا کہ وہی نافرمان ہیں. اس آیت کریمہ میں بڑی اہم بات کی طرف اشارہ دے کر اور ایک اہم حقیقت کی طرف ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بڑے ہی دل نشین پیرائے میں ایک انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ بتایا جا رہا ہے کہ جو خدا کو فراموش کر دیتا ہے، جو اللہ کو بھلا دیتا ہے، وہ صرف خدا فراموش ہی نہیں ہوتا بلکہ وہ خود فراموش بھی بن جاتا ہے. کہ جو خدا فراموش ہوتا ہے وہ خود صرف خدا فراموش نہیں ہوتا بلکہ وہ خود فراموش بھی بن جاتا ہے. پھر اسے اپنے نفع نقصان کا بھی صحیح اندازہ نہیں ہوتا. سوچتا یہ ہے کہ اس کے لیے یہ کام مفید ہوگا، اس کی فارغ البالی کا سبب بنے گا، اس کی عزت کو 4 چاند لگائے گا، اس کے اقتدار کو استحکام بخشے گا. در حقیقت وہی کام اس کی ہلاکت کا پیش خیمہ ثابت ہوتا ہے. اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو یہ تاریخ میں اس کی بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں مثالیں آپ کو مل جائیں گی کہ فرعون نے کیوں، اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے بچوں کا قتل عام جاری رکھا کہ کوئی ایسا بچہ جنم نہ لے سکے کہ کل جو اس کے اقتدار کو ختم کر دے، مسمار کر دے. لیکن بتائیے کہ اس نے جو یہ اقدام اٹھایا تھا کہ بنی اسرائیل کے سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جس نے بچوں کو مار دیا تھا، یہی اقدام اس کی غیر مقبولیت کا سبب بنا. بنی اسرائیل اس سے ہمیشہ کے لیے متنفر ہو گئے
اور اپنی قوم میں اس کی ایک حیثیت ایک ظالم قاتل سی ہو گئی۔ ابو جہل کو دیکھ لیں، ابو لہب کو دیکھ لیں کہ وہ اسلام میں کیوں نہ داخل ہوئے، اس لیے کہ ان کی چودراہٹ ختم ہو جائے گی، اور وہ اس وقت قوم کے سردار ہیں۔ اب مسلمان ہونے کے بعد انہیں اللہ اور اللہ کے رسول کا غلام بن کر رہنا پڑے گا۔ وہ اپنی دانش مندی میں، اپنی عقل مندی میں یہ سوچ رہے تھے کہ ہم کلمہ نہ پڑھیں، ہم ان کے دشمن رہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے۔ لیکن بتائیے کہ جس طرح ابو جہل نے سوچا، ابو لہب نے سوچا، وہی اس کی بربادی کا باعث بن گیا۔ ہر جگہ یہ کلیہ، یہ قانون آپ کو کار فرما نظر آئے گا کہ جو شخص خدا فراموش ہوتا ہے وہ خود فراموش بھی ہوتا ہے۔ اپنا خیر اندیش بھی وہی ہوتا ہے کہ جو اپنے رب کے ذکر کی شمع کو روشن رکھتا ہے۔ کس عمدگی سے ذکر الہی کی اس آیت کریمہ میں ترغیب دلائی گئی۔ اب اس آیت کریمہ کو اگر آپ دیکھیں تو اللہ رب العالمین نے گویا کہ اس آیت کریمہ میں یہ پیغام دیا، اے ایمان والو، ان یہودیوں اور منافقوں کی طرح نہ ہونا کہ جنہوں نے اللہ کے حقوق کو بھلا دیا۔ پیچھے آپ پورا کنٹینیو سنتے ہوئے آئے کہ کیسے انہوں نے، یہودیوں نے اور منافقوں نے اللہ کو بھلا دیا، اور جیسی رب کی قدر کرنے کا حق تھا ویسی قدر نہ کی، اس کے احکامات، اس کے ممنوعات اور کی ان کے حق کے مطابق انہوں نے رعایت نہ کی، تو اس کے سبب اللہ نے انہیں اپنی جانوں کو بھول جانے والا بھلا دیا، کہ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو خود فراموش یعنی خدا فراموش یہ بنے، تو اب دیکھیے خدا فراموش بننے کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس چیز کو سنتے ہی نہیں کہ جو انہیں نفع دے، وہ کام نہیں کرتے کہ جو انہیں نجات دے، اور یہ بھول جانے والے ہی اللہ فرماتا ہے کہ یہ کامل فاسق ہیں۔ علماء کہتے ہیں اس آیت سے 4 باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر 1، جن لوگوں کو اللہ کے حقوق یاد نہ رہے، جیسے یہودی، عیسائی وغیرہ، ان جیسا ہونے سے منع کیا گیا۔ نمبر 2، اسلام کے سوا کسی اور دین میں رہ کر، یعنی کوئی عیسائیت میں رہ کر، یہودیت میں رہ کر، یعنی کسی اور دین میں رہ کر اگر اللہ کو یاد کرے، تو فرمایا اسلام کے سوا اب کسی دین میں رہ کر اللہ کو یاد کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ کفار اپنے عقیدے کے مطابق اللہ کو یاد کرتے تھے، لیکن ارشاد فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ جب اسلام نہیں تو فرمایا کہ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ نمبر 3، یاد رکھیے گا یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ سے غفلت کا شکار ہونے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، یعنی اللہ سے غافل ہونے کا اثر یہ ہوتا ہے کہ بندے کو پھر اس بات کی کبھی فکر نہیں ہوتی کہ وہ دنیا میں آیا کیوں اور اسے کرنا کیا چاہیے، کہ اسے اس مقصد ہی نہیں پتہ ہوتا کہ میں دنیا میں کیوں آیا۔ وہ پھر جانوروں کی طرح کھاتا پیتا ہے، اپنی خواہش پوری کرتا ہے، بس اسی طرح کماتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، سوتا ہے، اور اسی طرح اس کی زندگی ختم ہو گئی۔ جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اب اسے خیال آتا ہے کہ میں کیوں آیا تھا، کیوں مجھے دنیا میں بھیجا گیا تھا، اور میں نے وہ کیا ہی نہیں، اپنے مقصد کو سمجھا نہیں۔ چوتھی بات جو اس آیت کریمہ سے پتہ چلی کہ آخرت کی فکر بھی نہ ہونا یہ اللہ کا عذاب ہے، کہ اگر کسی کو آخرت کی فکر نہیں، اپنی موت کے بعد والی زندگی کی فکر نہیں، علماء کہتے ہیں یہ آیت سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ تو اگر ہمیں بار بار یہ محاسبہ اپنا نفس کا کہ میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں جانا ہے، میں نے مرنا ہے، میری قبر بھی ہے، میری آخرت بھی، میری کیا ہوگی، میری آخرت کیسی ہوگی، اس کی فکر بھی اگر ہے تو یہ اس کے لیے رحمت ہے، اور یہ فکر ہی نہیں تو گویا کہ یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے عذاب ہے۔ تو یہ آیت کریمہ ہمیں بہت بڑا پیغام دے رہی ہے۔ اللہ ہمیں فکر آخرت نصیب فرمائے۔ اور قرآن میں اگر دیکھیں تو یہ مضمون بار بار آ رہا ہے، بار بار فکر آخرت۔ دیکھیے کہ قوموں کا ذکر کر کے بھی کیا دلا ہے، اللہ کے نبیوں نے بھی کیا پیغام دیا، دیکھو تمہیں اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے۔ سارے نبیوں نے یہی کہا کہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے۔ تم ہمیں نبی مانو، جو پیغام لائے ہیں اس کو سنو،
اس کو سمجھو۔ لیکن دیکھیے کہ کیسی ڈھیٹ قومیں بھی تھیں کہ جو اللہ کے رسول کی بے ادبیاں گستاخیاں کی وہ سارا ہم سنتے ہوئے آئے۔ اللہ کے ہر نبی نے یہی پیغام دیا کہ اپنی آخرت کو یاد رکھو۔ اللہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اور رب کریم آج جو ہم نے مولا کریم جو قرآن حکیم میں سے سنایا سکھایا، اللہ اس میں غور فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔